جی بہت بہت شکریہ. میں بھی اپنی طرف سے آپ کو اور سبھی ناظرین کو ولادت باسعادت سلسلہ امامت کے 8ویں چراغ حجت خدا امام رؤوف امام ذکی عالم آل محمد سراج اللہ غریب الغرباء اور امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی مناسبت سے مبارکباد عرض کرتا ہوں. ماشاء اللہ کتنا خوبصورت آپ نے تعارف کروایا. اچھا حسن، سب سے پہلے ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ شب ولادت ہے آج، اور وہاں پر کیا منظر آپ دیکھ رہے ہیں؟ اور کیونکہ آپ کو کافی دن 2-3 دن مجھے لگتا ہے گئے ہو گئے ہیں، تو باقی دنوں میں اور آج کے دنوں میں کتنا رش میں کتنا فرق ہے، اور کس طرح سے شب ولادت وہاں منانا چاہ رہے ہیں لوگ؟ آپ اس بارے میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، حرم کے اندر اس وقت جو ہے وہ کرونا کے باوجود جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں جو زائرین ہیں وہ خود ایران کے مختلف شہروں سے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. اور جس صحن میں بھی آپ جائیں، آپ دیکھیں صحن امام رضا علیہ السلام بہت بہت بڑے صحن ہیں اس حرم کے، بلکہ تمام ائمہ معصومین اور مقدس مقامات میں سے اس وقت سب سے بڑا حرم جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کا حرم ہے، جس کا رقبہ تقریباً کم و بیش جو ہے وہ 110 ایکڑ کے قریب ہے. اور اس وقت جو ہے وہ میں مسجد گوہر شاہ جو کہ صحن امام رضا علیہ السلام اس کا صحن بھی ہے، جو گنبد کے اور امام علیہ السلام کی زری مبارک کے بالکل قریب ہے، وہاں پہ کھڑا ہوا ہوں. آپ بلکہ ہم اپنی اسکرین کے اوپر آپ کو گنبد نورانی اور طلائی گنبد بھی دکھاتے ہیں، شاید آپ بھی ہمارے ناظرین کو جو گنبد ہے وہ بھی نظر آ رہا ہوگا. جی بالکل. اس وقت جو ہے وہ میں مسجد کے صحن میں کھڑا ہوں، اور یہاں پہ مختلف جو ہے وہ جشن کے اعتبار سے مختلف جو ہے وہ قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، مختلف عبادات کا مستحبات کے حوالے سے، اور مختلف جو بچے جس کو ایران کے اندر تواشی کہا جاتا ہے اس کا بندوبست کیا گیا ہے، اور مختلف قسم کی نیازیں، سٹالز اور نظر و نیاز جو ہے اس کا بہت اہتمام کیا گیا. اور لوگوں کا جو جوش و جذبہ ہے اور خصوصاً امام رضا علیہ السلام سے جو عقیدت ہے وہ حقیقی معنوں میں وہ جو امام علیہ السلام کے القاب میں سے ہے کہ آپ کی کنیت بھی ہے ابو الحسن، اور آپ لوگوں کی جو دعائیں ہیں ان کو سنتے ہیں، جس طرح ہم خود زیارت جامع کبیرہ کے اندر بھی پڑھتے ہیں کہ اشہد ان ترا مقامی و تسمع کلامی و ترد سلامی، کہ اے امام میں آپ کے حرم میں آیا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میری آواز کو سن رہے ہیں اور میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا گریہ، خصوصاً امام علیہ السلام کی زری کے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں جوان بوڑھے نوجوان وہ گریہ کر رہے ہیں، خواتین مرد ٹھیک امام کے ساتھ توسل کر رہے ہیں، اور سب لوگوں کے چہروں کے اوپر وہ جس طرح واقعاً گھر کے اندر ایک خوشی کا سما ہوتا ہے تو چھوٹا بڑا جو ہے وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے چہرے سے وہ خوشی جھلک رہی ہوتی ہے. حرم کے اندر بھی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فضا ابھی بھی موجود ہے. بالکل. اچھا حسن، خود امام رضا علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے طرز زندگی کے بارے میں آپ تھوڑی سی بات کریں، ہمارے ناظرین کو بتائیں جتنا ٹائم ہوگا. ہم آج کیونکہ ہم صرف بات کرنا چاہتے ہیں تو امام کی شان سننا چاہتے ہیں، امام پہ بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ دن ہی آپ کا ہے. میں یہ عرض کروں کہ امام رضا علیہ السلام کے بارے میں خود امام رضا علیہ السلام کے جو والد ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، انہوں نے اپنے دیگر جو فرزند تھے، بیٹے تھے، ان کو یہ فرمایا کہ میرا یہ بیٹا علی ابن موسیٰ کاظم، اس کو جو ہے وہ عالم آل محمد کے نام سے خود امام کاظم علیہ السلام نے یاد فرمایا. پھر اسی طرح امام محمد تقی جواد علیہ السلام نے امام رضا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ امام رضا علیہ السلام کو جو لقب رضا ہے وہ خود خدا کی طرف سے عنایت ہوا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب مدینہ کے اندر آپ موجود تھے تو مختلف علمی مناظروں کے اندر امام علیہ السلام کی شرکت، اور اس میں ایک اور بہت خوبصورت نقطہ جو لوگوں کی تربیت کے لیے امام رضا علیہ السلام نے لوگوں کو سکھلایا وہ یہ تھا کہ جب بھی علمی مناظرے ہو رہے ہوتے تھے، بحث اپنے عروج کے اوپر پہنچ چکی ہوتی تھی، اور اگر نماز کا وقت وہاں پہ آ جاتا تو امام علیہ السلام مناظرے کو وہیں پہ روک دیتے اور فرماتے کہ ابھی نماز کا وقت ہے، آئیں سب لوگ نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. پھر اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام مدینہ سے مرو کے طرف آتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں خراسان کی طرف، تو راستے میں ایک مقام ہے نیشا پور جو کہ بہت معروف مقام ہے. وہاں پہ معجزے کے ساتھ امام علیہ السلام نے چشمہ بھی جو ہے وہ جاری کیا پانی کا. وہاں پہ جب پہنچے تو وہاں پہ حدیث
सिलसिला तो ज़हब के नाम से एक अहादीस का सिलसिला है। वहाँ पे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कलमतुल्ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखल हिस्नी अमिन मिन अज़ाब रब्बी, कि जो खुदा का ये कलमा है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह है, फरमाया ये हिसार है, ये कला है, और जो भी इस कले के अंदर दाखिल हो गया वो खुदा के अजाब से महफूज हो गया। और फिर साथ ही फरमाया कि इसकी कुछ शराइत हैं, व अना मिन शरूतिहा, और उनमें से एक शर्त मैं भी हूँ। यानी आपने वहाँ पे नजरिया इमामत की तरफ मुतवज्जे किया लोगों को कि इमामत के बगैर जो है वो कोई शख्स अजाब खुदा से महफूज नहीं रह सकता। और रिवायत के अंदर हम देखते हैं कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने, एक बहुत बड़ा शायर उस जमाने का अरबी शायर था, दाबुल खुज़ाई को अपने पास बुलाया, और अपने पास बुलाकर इमाम अलैहिस्सलाम ने अपना एक कुर्ता, अपनी एक कमीज जो है वो उसको हदिया दी। अब इससे आप मैं अपने नाजरीन को कहूँगा कि वो तवज्जो करें कि किस तरह इस्लाम की खुदा के साथ राज़ व नियाज, इबादत, तवस्सुल, मुस्तहबात उसका हमें मालूम होता है। जब उसको इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज दी तो फिर साथ ही ये फरमाया कि ऐ दाबुल खुज़ाई, ये वो कमीज है कि जिसको पहनकर मैंने 1000 रातें जो हैं वो खुदा की इबादत की है। और फिर फरमाया कि उन 1000 रातों में हर रात मैंने 1000 रकत जो है वो नमाज पढ़ी है, और फिर उन्हीं रातों के अंदर इस कमीज को पहन के मैंने 1000 मरतबा कुरान मजीद की तलावत वो भी की है, और ये मैं आपको हदिया दे रहा हूँ। अब यहाँ से हम अंदाजा लगाते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम की शब जिंदादारी, इमाम अलैहिस्सलाम की सहरखेजी, इमाम अलैहिस्सलाम की खुदा से तवस्सुल और दूसरे लोगों को उस तरफ मुतवज्जे करना, ये हमारे लिए भी आज सीरत है इमाम की कि हम भी अपनी जिस तरह पहले आपने भी इशारा किया, इमाम अलैहिस्सलाम खुद आरास्तगी और इन चीज़ों के ऊपर भी उन्होंने ताकीद की। बिल्कुल इसी तरह ना सिर्फ ये कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बल्कि तमाम आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा से इन अहादीस को नकल किया कि आपका लिबास हमेशा मुरतब होता था, आपका जो अपनी ज़ाहिरी इंसान की बदन की सफाई है, लिबास है, उसका ख्याल, इंसान के बाल हैं, ये सारे के सारे ख्याल रखते थे और सफाई का ख्याल रखते थे। ये तमाम आइमा की एक मुश्तरका सीरत थी जो आइमा ने हम तक मुंतकिल की है। और आज जो है बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि हम सफाई को जो आज के बहुत ज्यादा बनाव श्रृंगार या मेकअप या उन चीजों के साथ मिक्स कर देते हैं। ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा कि तमाम इस्लामी रवायात के अंदर इसका भी जिक्र हुआ है कि एक खातून जो है वो अपने शोहर के लिए बनाव श्रृंगार कर सकती है, ना ये कि अगर बनाव श्रृंगार के बारे में कोई रिवायत नकल हुई है तो वो बनाव श्रृंगार करके बाजार में आ जाए। जी बिल्कुल।